ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ قرآن بھی بار بار اعلان کرتا ہے، یور اٹینشن پلیز، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، سنو تمہارا اللہ تم سے کچھ کہتا ہے۔ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے مخاطب ہے، تمہارا مالک، تمہارا خالق، تمہارا پیدا کرنے والا، تمہیں پالنے والا، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، وہ تم سے مخاطب ہے۔ یہ قرآن میں جو جہاں جہاں آتا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنو، یہ وہی ہے یور اٹینشن پلیز، کہ سنو غور سے۔ اور قرآن میں یہ 89 دفعہ آیا ہے، 89 دفعہ براہ راست، اور ایک دفعہ انڈائریکٹ آیا ہے۔ 90 دفعہ اللہ نے اپنے بندوں کو خطاب کر کے کہا ہے کہ یور اٹینشن پلیز، سنو میری بات، تم سے میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں۔ اب اللہ کو جو جانتا ہوگا میرے دوستوں کہ اللہ کون ہے، وہ سنے گا کہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ کیا ہو رہی ہے بات۔ وہ ایک دم کان اپنے کھڑے کر لیں گے، میرے اللہ مجھ سے بات کرتا ہے۔ اللہ کون ہے؟ جس کو اس کا ادراک ہوگا کہ اللہ کون ہے، وہ اللہ کی بات سن کے 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ جیسے وہ جب مدینہ منورہ میں جس دن پردے کا حکم آیا، کہ پردے کا حکم آ گیا، تو ایک صحابیہ ایسی تھیں جو اس وقت صحابیہ مسجد میں نماز پڑھنے جاتی تھی، تو ایک صحابیہ ایسی تھیں جن کو پتہ نہیں چلا رات کو حکم آیا تھا پردے کا، ان کو پتہ نہیں چلا، تو وہ پردے کے بغیر مسجد میں گئی تو ساری عورتوں کو دیکھ رہی، برقعے پہنے سب پردے میں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم لوگ کس طرح کے لباس پہن کے جا رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ رات کو پردے کا حکم آ گیا؟ تو وہیں بیٹھ گئی، وہی بچہ بلایا، سو جا میرے گھر سے چادر لے کے آ۔ تو وہی گھر سے چادر آئی تو اس چادر کو لپیٹ کے گھر گئی۔ تو خاوند نے کہا کہ تمہیں تو پتہ نہیں تھا، تو گھر آ جاتی، گھر آگے دوبارہ چادر لے دیتی۔ تو انہوں نے کہا آپ نے کیسی بات کی؟ یعنی مجھے جہاں پتہ چل گیا تھا کہ میرے اللہ کا یہ حکم آ گیا ہے، اس کے بعد میں ایک بھی قدم اس کے بغیر اٹھاتی، اللہ کے حکم کے بغیر اٹھاتی، یہ مجھے زیب نہیں دیا، ایک بھی قدم نہیں اٹھاؤں گی اللہ کی مرضی کے بغیر، ادھر ہی بیٹھ گئی۔ ایک صحابی شراب کا کام کرتے تھے، شراب لے کے آئے، ملک شام سے شراب کی کنسائنمنٹ لے کے آتے، وہ شراب امپورٹ کرتے تھے شام سے، ان کی بہت بڑی ان کی کنسائنمنٹ آتی تھی۔ تو اس دفعہ انہوں نے سب سے بڑی کنسائنمنٹ اس دفعہ منگائی کہ سارے پہ جتنا مال تھا پاس سب کی شراب منگا لی، کہ اس دفعہ تو بہت زیادہ نفع ہوگا۔ تو جب شراب مدینہ منورہ پہنچی تو وہاں ان کو پتہ چلا کہ شراب کی تو حکم آ گیا کہ شراب حرام ہو گئی۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ شراب حرام ہو گئی، اب ساری اپنی زندگی کی جمع پونجی کی وہ کنسائنمنٹ منگائی تھی، تو انہوں نے وہیں سارے مٹکے توڑ دیے، سارے مشکیزیں الٹا دیے، سب پھینک دی۔ تو کسی نے کہا اللہ کے بندے تم اس کو سرکہ بنا دیتے، سرکہ بنا کے بیچ دیتے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کا حکم آ گیا، اب اللہ کے حکم پہ میں تبدیلی کرتا، یہ مجھے زیب نہیں دیا۔